الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأرب الأربا وأهل بيته ونسائه أمهات الرجال والنساء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في مقام آخر: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، سابقہ درس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا، کیونکہ اصل بات یاد رکھیں کہ ہم تک دین پہنچنے کا ذریعہ ہی صحابہ ہے. تو اگر نعوذ باللہ صحابہ پر تنقید کی جائے، ان پر اعتراض کیے جائیں،
تو پھر تو دین مشکوک ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ صحابہ کی عظمت کا خیال رکھا کریں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک سے 34 سال چھوٹے تھے. اور آپ نے اسلام لایا فتح مکہ کے موقع پر. بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ فرماتے تھے کہ اسلام تو پہلے میرے دل میں آ چکا تھا، لیکن اظہار جو ہے وہ فتح مکہ پہ ہوا جب میرا باپ ابی سفیان بھی مسلمان ہوئے اور میں بھی مسلمان ہوا. اسی طرح خالد بن الولید، عمرو بن العاص، یہ سب لوگ بھی اس وقت مسلمان ہوئے ہیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں 3 جماعتیں بنائی ہیں. 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے. پہلی جماعت جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین، یہ پہلی جماعت ہے. دوسری جماعت کون سی ہے؟ والانصار، جنہوں نے مدینہ منورہ میں حضور کی آمد کے بعد صحابہ کو سینوں پہ رکھا، گلے لگایا. حضور نے جس کا بھائی بنا دیا، اس نے گویا کہ اپنی پوری جائیداد میں حصہ دے دیا. مواخات کی مثال پوری تاریخی دنیا میں کہیں نہیں ملتی. حتیٰ کہ بعض انصاری صحابہ نے مہاجرین سے کہا کہ بھائی تمہاری بیوی نہیں ہے، نوجوان ہو، میری تو 4 بیویاں ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی چن لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کرو. اتنی بڑی قربانی کوئی دیتا ہے کہ اپنی بیوی دے دے؟ اور نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے، میرے لیے وہ بہن ہے. آپ صرف اتنا کریں کہ ایک کلاڑی اور ایک رسی مجھے دے دیں، میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا، بیچوں گا، کھاؤں گا، میں آپ پر بوجھ نہیں بنتا. اگر استقبال کرنے والے انصار تھے تو آنے والے بھی تو مہاجرین تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جماعت کیا ہے؟ مہاجرین. دوسری کیا ہے؟ انصار. اور تیسری کیا ہے؟ والذین اتبعوہم بإحسان. جو ان 2 جماعتوں کی پیروی کرے لیکن خلوص کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہ ہو، تو اگر وہ ان کی اتباع کرے گا وہ تیسرا درجہ ہے. لیکن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے 3 انعام دیے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ راضی، ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری تحتها الانہار، ان کے لیے اللہ نے جنات بنائی، باغ بنائے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اور وہ ایسی نہیں ہوں گی کہ چند دنوں کے بعد نکال دیا جائے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اسی پہ رہیں گے. اور یہ چیزیں حاصل ہونا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس کو بھی حضور کی صحبت مل گئی وہ جنتی ہے. میرے آقا کا فرمان ہے لا یمس النار من رآنی ومن رآ من رآنی، جس نے مجھے دیکھا ہے اس کو آگ جہنم کی چھو کبھی نہیں گزرے گی.
اور جس نے میرے صحابی کو دیکھا ہے اس کو بھی آگ چھو کے نہیں گزرے گی۔ آپ یاد رکھیں کہ ہر آدمی نے جہنم سے گزرنا ہے۔ دعا کریں اللہ بچائے۔ جہنم سے گزرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے، جہنم میں رہے گا۔ ایک یہ ہے کہ اسے گزرنا ہے تاکہ عذاب کا نمونہ دیکھ کے پھر نکل کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ آج اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میں بھی یہی پڑا ہوتا۔ جیسے آپ نے دیکھا نا یہاں جیل خانے ہیں، قید خانے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو قیدی ہیں، ایک وہ ہیں جو نگران ہیں، جو افسر ہیں۔ وہ تو قیدی نہیں ہوتے نا، لیکن وہ بھی گزرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی توفیق دے۔ حضرت غازی علم الدین جب اس نے ایک ہندو پنڈت کو مارا تھا، اس کے جرم میں اس کو جیل بھیجا گیا، اور حکومت بھی انگریزوں کی اور جج بھی ہندو تھے۔ بہت ایسے منٹوں میں مقدمہ چلایا اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دے کے جیل بھیج دیا۔ سزائے موت والوں کے لیے الگ کوٹھریاں ہوتی ہیں، کالی کوٹھریاں ہوتی ہیں 12 فٹ کی۔ وہ چاہے نہ ٹانگیں سیدھی کر سکتے ہیں نہ سو سکتے ہیں۔ اس وقت جو بڑے بڑے چوٹی کے وکیل تھے، جیسے کسوری تھا، اعجاز بٹالوی تھا، محمد علی جناح تھا، یہ بڑے وکیل تھے جنہیں یورپ والے بھی مانتے تھے اور اپنے مقدمات میں بلاتے تھے۔ ان نے علماء کو اکٹھا کیا، انہوں نے کہا ایسے اللہ کے بندے کو سمجھاؤ، یہ انکار کر دے کہ میں نے قتل کیا ہے۔ انکار اگر یہ کر دے تو اس کی بریت کے ہم ذمہ دار ہیں، 100% یہ بری ہو جائے گا۔ لیکن جب یہ خود کہے کہ میں نے قتل کیا تو ہم وکیل کیا کریں؟ چند علماء منتخب کیے گئے کہ تم جاؤ سپرنٹینڈنٹ سے ہی جاؤ۔ سپرنٹینڈنٹ بھی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح بیچارہ چھوڑ جائے، اس نے عشق رسول میں قربانی دی ہے، کون سا جرم کیا ہے اس نے؟ سارے اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، اس کو سمجھایا کہ شریعت میں تولیہ بھی جائز ہے، شریعت میں کافروں کے مقابلے پر اگر تم نے قتل کیا ہے تو کیا ہے، اچھا ہے۔ حضور کے زمانے میں جس صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا تو حضور نے معاف کر دیا۔ جب وہ ساری تقریر سنتا رہا اس کے بعد رونے لگ گیا، رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ حضرات آپ میرے بزرگ ہیں، میں آپ کے جوتیوں کا بھی غلام ہوں، لیکن اس کوٹری میں مجھے روز حضور کی زیارت ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں علم دین ہمارے پاس کمال ہے۔ اب میں آپ لوگوں کا کہنا مانوں کہ ان کا کہنا مانوں؟ ساری جماعت علماء کی واپس آ گئی، انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں مانتے، یہ جس مقام پہ پہنچا ہوا ہے اس کو کہنا بھی فضول ہے۔ جب اس کو پھانسی کے لیے لے گئے تو وہ کہنے لگا بھی بات سنو، اگر اپنے ہاتھ سے گلے میں رسا ڈالنا خودکشی نہ ہوتی، حرام موت نہ ہوتی تو میں رسا بھی خود گلے میں ڈالتا، لیکن چونکہ شریعت میں وہ بنا ہے، کہتے اتنی زور سے اس نے کلمے کا نعرہ لگایا کہ ساری جیل ہل گئی، سب نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور وہ اللہ کے راستے میں پھانسی چڑھ گیا۔
مجھے حضرت مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن کسی مقدمے میں میں اسی جیل میں گیا تو میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا کہ یار مہربانی کرو ایک رات تو مجھے اس کوٹھی میں رکھو جہاں علم نہیں تھا. اس نے کہا مولانا میرے بس کی بات تو نہیں ہے لیکن تو میں نے کہا اس میں یار بس کی کیا بات. جب رات کو سب لوگ سو جائیں تو کوٹھی کھول کے مجھے اندر رات گزارنے میں صبح میں نکل آؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں تو مدتوں کے بعد گیا نا اس کو میں خوشبو آتی تھی. صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے بی عائشہ فرماتی ہیں نا کہ حضور کا سر مبارک میرے سینے پہ تھا بین سہری و نہری اور حضور انگلی اپنی کھڑی کر کے اللہ سے اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی کہتی ہے کہ پھر حضور کا ہاتھ تک گر گیا. بات گرا میں سمجھ گئی کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے. آپ کی روح مبارک نکل گئی ہے. جب تک روح تھی تو ہاتھ میں طاقت تھی. فرماتی ہے اس وقت آپ کے روح نکلنے سے میری کوٹھی میں ایسی خوشبو آئی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی. اور کیسے نہ آتی بھائی وہ محمد مصطفیٰ کی ذات تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی ام سلیم کے گھر میں حضور لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر چٹائی پر. حضور کو گہری نیند تھی. بی بی کپاس لے کر حضور کے بدن سے یوں لگاتی اس کو پھر شیشی میں نچوڑ دیتی پھر لگاتی پھر لگا شیشی آدھی شیشی اسے بھر گئی. حضور کی نیند کھل گئی. ارے کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا حضور غریب لوگ ہیں کہاں سے آتا خریدیں. لوگوں کے بیٹے تو شادیوں پر خوشیوں پر نئے نئے عطر لگاتے ہیں میں تیرا پسینہ لگاتا. ساری دنیا حیران ہوتی ہے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ گئی. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم. صحیح روایات میں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بی بی عائشہ کے پاس آتے تو دو رانو بیٹھتے تھے اور کہتے ہیں امہات المومنین حضور کے جو کپڑے چادر جو بھی چیز آپ کے پاس ہے زیارت کرایا کریں. بی بی صاحبہ نے چادر دی. حضرت معاویہ نے اس کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو نچوڑ کے اپنے جگہ پہ مل لیا اور حضور کی ایک چادر تھی کسی کے پاس کسی صحابی کے پاس. حضرت معاویہ کو پتہ چلا تو اس کے پاس گیا. اس کہا کہ جو مرضی ہے دولت مانگ لے میں دینے کے لیے تیار ہوں چادر مجھے دے دو. اور نے کہا حضرت میں آپ میرے پاس چل کے آئے ہیں ورنہ یہ چیز کسی کو دینے کی ہے لیکن آپ قبول فرمائیں. انہیں چادر دے دی. حضرت نے حضور کی چادر آپ کے ناخن آپ کے بال مبارک یہ سب رکھے ہوئے تھے اور وصیت کی تھی کہ مجھے جب کفن دو یہ چادر بھی ڈالو اور یہ ناخن وغیرہ بال جو ہے میری آنکھوں پر اور ناک پہ رکھ کے بھائی قبر میں دفن کر دو. مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ نہیں بدلیں گے. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ہم لوگ جو ہے نا جی ناراض نہ ہونا. ہم تو زبانی کلامی عاشق ہیں. میلاد بنا لیا حلوے کی دیگیں چڑھا لی جلوس نکال لیے جھنڈیاں لگا لی
بس ہم یہ عشق ہے ہمارا جو الٹا گناہ کا باعث ہے. عاشق تو وہ تھے نا جی حضور کا نام سن کر بھی جان دے دیتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی وفات کے بعد شام چلے گئے. صحابہ نے بڑا روکا. انہوں نے کہا بھائی میں مصلی پہ جب نبی کو نہ دیکھوں تو میں کیا کروں گا. شام چلے گئے. ایک رات سو رہے تھے. کافی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا. حضور نے فرمایا بلال اتنی جفا بھی ہوتی ہے کہ پھر ہمیں ملنے بھی نہیں ہے. ہمارے لوگ کبھی تک موت حیات کے جھگڑے میں ہیں. زندہ ہے کہ موت ہے کہ حیات ہے. اللہ اکبر. بلال کہتے ہیں میں بیدار ہوا اور چل پڑا مدینے کے لیے. کہتے ہیں کہ میں جب مدینے میں آیا تو دیوار کو دیکھ کے روئے. سارے صحابہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ بلال آج حضور والی اذان سنا دے. اللہ نے حضرت بلال کا آواز بھی بلند بھی تھی اور خوبصورت آواز بھی تھی. شکل کا ہی تھی. اللہ اکبر. حضرت نے کہا بھائی ناراض نہ ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں جب کہوں گا اشہد ان محمد رسول اللہ مجھے حضور تو نظر نہیں آئیں گے. میں یہی مر جاؤں گا. اذان پوری نہیں کر سکوں گا. لوگوں نے کہا یہ نہیں مانے گا. حسن حسین کو لیا. حضرت حسن حسین چھوٹے تھے. ان کو لے آئے. ان سے پیار کیا. انہوں نے کہا بلال ہمیں نانے والی اذان. بلال نے کہا حسین حسن تم سے میں نے حضور کا پیار دیکھا ہے. تمہیں گلے سے لگاتے تھے اور سنتے تھے کہ میرے پھول ہیں یہ. میں تمہارا انکار نہیں کر سکتا. حضرت بلال نے کھڑے ہو کے اذان دی. اذان کی آواز آئی تو سارا مدینہ الٹ پڑا. انہوں نے کہا شاید حضور آ گئے ہیں. اگر بلال آ گیا ایسے مانا حضور بھی آ گئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی. بڑی مشکل سے روتے بھی رہے. اذان بھی دیتے رہے. اور سارا مدینہ بچے عورتیں مرد سب رو رہے تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ سے کہا کہ اما حجرہ تیرا ہے. میں اس کے اندر تیری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. مجھے ایک رات تو گزارنے دے. انہوں نے کہا بلال میں تمہارا انکار نہیں کر سکتی لیکن تم اگر ادھر مر گئے تو میں دفن تو نہیں کروں گی تمہیں وہاں. انہوں نے کہا مجھے باہر پھینک دینا لیکن رات تو گزارنے دو. بی بی عائشہ صدیقہ نے اجازت دے دی. ساری رات حضرت بلال درود شریف پڑھتے رہے. وہی اذان کا وقت آیا صبح میں جب آ کے حضور کو جگاتا تھا. اس اذان کے وقت باہر نکلے. لوگوں نے پھر بھی انہوں نے کہا بس جو ہو گیا سو ہو گیا مجھ سے اذان نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پھر کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ مجھے روک نہ دیں. تو چھوڑ کے پھر چلا گیا مدینہ سے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر درود شریف نہ پڑھ سکو تو صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھا کرو. ایسے بخیل حاجی تو میں نہیں دیکھے. نہ درود پڑھتے ہیں نہ بیت پڑھتے ہیں.
ہم چھوٹے ہوتے تھے، ایام حج جب آتے تھے نا تو پوری گلیاں گونجتی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب تو پتہ نہیں ہوتا کون ہے، ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، شیشے بند ہیں، حاجی اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو صرف رسم رہ گئی۔ اذان تو اب بھی ہے لیکن رسم بلالی نہ رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور نے اپنی سواری پر اپنے ساتھ بٹھایا اور راستے میں پوچھا کہ معاویہ تمہارے بدن کا کون سا حصہ میرے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا حضور میرا سینہ لگ رہا ہے، میرا پیٹ بھی لگ رہا ہے۔ حضور نے کہا اللہم املأہ علما وحلما وحکمتا، اللہ معاویہ کے اس پیٹ کو علم و حلم سے بھر دے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے اعلم امتی معاویہ، علم والا آدمی جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ زندگی تو انشاءاللہ پھر